ہم کرتے ہیں سوال امیر اہل سنت سے، دیتے ہیں جواب امیر اہل سنت، مرشد کا جواب میٹھا میٹھا، مرشد کا جواب پیارا پیارا پیارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالک یا سیدی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے مان بھائی؟ الحمدللہ علی کل حال، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے ماشاء اللہ عز و جل۔ تو آج ہمارے مدنی منوں کو کیا مدنی گلدستے دکھا رہے ہیں، کیا بتائیں گے آپ؟ دیکھیں، اچھے برے اخلاق کا موضوع تو ہمارا جاری ہے۔ آج اچھے اخلاق میں سے ہمارا موضوع ہے اخلاص۔ مشکل الفاظ ضرور ہیں لیکن الفاظ سے نہیں ڈرے، ہم تھوڑا سا آسان کر بھی بتا دیتے ہیں۔ اخلاص کہتے یہ ہیں کہ بندہ نیک اعمال صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرے، بس اللہ کے لیے، یہ کام اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، لوگ خوش ہو جائیں یہ نہیں، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، پیسے مل جائے یہ نہیں، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے۔ پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ عز و جل کے لیے اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہی عمل قبول فرماتا ہے جو اس کے لیے اخلاص کے ساتھ کیا جائے، صرف اللہ کے لیے۔ نماز پڑھنی ہے صرف اللہ کے لیے، تلاوت کرنی ہے صرف اللہ کے لیے، قرآن پڑھنا ہے صرف اللہ کے لیے، قرآن حفظ کرنا ہے صرف اللہ کے لیے، کھانے سے پہلے دعائیں پڑھنی ہے صرف اللہ کے لیے۔ تو جو کام کرنا ہے اللہ تعالیٰ راضی ہو، اللہ تعالیٰ خوش ہو، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کرنا ہے انشاءاللہ۔ پیارے مدنی منو، جب بھی کوئی کام کریں اس میں اچھی اچھی نیتیں ضرور کر لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کا آپ کو ثواب ملے گا، اور جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ عبادتیں کریں، کسی کی مدد کریں اخلاص کے ساتھ، اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دینا ہے اور آپ بڑے ہیں تو اللہ کے لیے، سبحان اللہ، چھوٹے ورنہ منہ نہیں دے پائیں گے۔ اللہ اور اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اخلاص سے کام کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ یاد رہے، اعمال وہی قبول ہوتے ہیں جو اخلاص کے ساتھ کیے گئے ہوں۔ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے جو عبادتیں کرے تو وہ جہنم میں لے جانے والے کام ہیں۔ آپ بادشاہ کے دربار میں گئے، بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ یار اتنی پیاری سینری ہے، اتنا پیارا اس کا صوفہ ہے، اتنی پیاری چیزیں ہیں، اس کا محل دیکھنے کے لیے جائیں گے، یا بادشاہ کے پاس جا کر کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ بادشاہ کو پتہ چل جائے کہ یہ آیا ہے اور یہ دیکھنے کے لیے آیا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے آیا ہے، کنیز کو دیکھنے کے لیے آیا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے آیا ہے، غلام کو دیکھنے کے لیے آیا ہے، تو بادشاہ کو اچھا لگے گا نہیں؟ اور اللہ تعالیٰ تو ہمارے دل کو بھی جانتا ہے، ہماری کیا نیت ہے۔ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے یار سب کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے، اس کو مجھے خوش کرنا تو ہے نہیں۔ نماز پڑھ رہا ہے، لوگ واہ واہ کرے اس لیے پڑھ رہا ہے۔ تو پیارے مدنی منو، یہ باتیں ختم کرنی ہے، نماز نہیں چھوڑنی، قرآن نہیں چھوڑنا، حفظ قرآن نہیں چھوڑنی، یہ عادتیں ختم کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ کام کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو اخلاص کے تعلق سے ایک مدنی گلدستہ بھی دکھائیں گے۔ اچھا جی، چلیے بھائی دکھائیے۔ امیر اہل سنت کے بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی مدنی منا نماز نہیں پڑھنا چاہے اور قاری صاحب کے ڈر سے نماز پڑھے تو ایسا کرنا کیسا؟ قاری صاحب کے ڈر سے پڑھے، ماں باپ کے ڈر سے پڑھے، ماں باپ بھی تو آرڈر کرتے ہیں نا نماز کا، تو وہ نماز ضرور پڑھے، بھلے ڈر سے پڑھے، تو اور آہستہ آہستہ اپنا ذہن اس طرف لائے کہ مجھے اللہ کے ڈر سے نماز پڑھنی ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھنی ہے۔ میرے قاری صاحب یا میرے ماں باپ جو نماز کا بولتے ہیں تو یہ میری بھلائی کے لیے بولتے ہیں، تو نماز تو پڑھنی چاہیے۔ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو ماں باپ کو چاہیے کہ اس کو نماز کا حکم کریں اور نماز اس کو پڑھائیں۔
जैसे उसको पढ़ना आती हो, और थोड़ा थोड़ा उसकी अक्ल और समझ के मुताबिक सिखाना शुरू कर दें, तो इंशाअल्लाह जब बालिग होगा तो अच्छी नमाज पढ़ने वाला बन जाएगा इंशाअल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जी, तो प्यारे प्यारे मदनी मुन्नो, जैसे अमीरुल सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया ने हमें मदनी फूल अता फरमाया कि हमें आहिस्ता आहिस्ता अपना ये जहन बनाना है कि मैंने जो भी काम करना है अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करना है। अब कारी साहब बोलें या अम्मी बोलें या अब्बू बोलें, या अम्मी ने कहा नमाज़ पढ़नी है, या कारी साहब के डर से, या अम्मी के डर से, या बाजी के डर से, भाई के डर से, किसी के डर से नहीं, जो भी काम करना है, देखें डर से भी तो कर ही रहे ना, वो काम तो वैसे भी करना पड़ रहा है आपको। आपको पता है कि अगर नहीं करूंगा तो अब्बू नाराज हो जाएंगे, दादा नाराज हो जाएंगे, कारी साहब नाराज हो जाएंगे, या हो सकता है फिर थोड़ी सी आपको सजा भी मिल जाए, तो उनके डर से कर रहे हैं आप। अब यही काम अगर आप अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करेंगे तो आपको सवाब भी मिलेगा। तो जो भी काम करना है, जो भी काम करना है, हमने किस लिए करना है? अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करना है। अब अम्मी बोलें या नहीं बोलें, नमाज पढ़नी है। कारी साहब बोलें या नहीं बोलें, नमाज पढ़नी है। बाजी बोले, कोई बोले या ना बोले, मैंने नमाज पढ़नी है। अब देखें आपकी उम्र कितनी है, 4 साल है, 5 साल है, 6 साल है, 7 साल है, अब जितनी भी उम्र है, अगर आपके घर में एक छोटा मदनी मुन्ना है, वो गर्म पानी की तरफ बढ़ रहा है, तो आप क्या करेंगे? उसको जाने देंगे? आप पानी दूर करेंगे या अपने मदनी मुन्ने को उठा लेंगे? या इस्तरी रखी हुई है, इस्तरी गर्म है, और आपका छोटा मदनी मुन्ना है, भाई है या बहन है, वो उस तरफ बढ़ रही है, तो आप क्या करेंगे? जाने देंगे उसको? आप रोक लेंगे ना। तो प्यारे प्यारे मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों, इसी तरह जिस तरह आप उसको नहीं जाने दे रहा है, कि उसको नहीं पता कि इस चीज़ से नुकसान होगा, ये कि मैं जल सकता हूँ, ये कि मुझे तकलीफ होगी, तो आप उसको बचा रहे हैं। तो प्यारे प्यारे मदनी मुन्नों, इसी तरह आप अभी से नमाज़ों की आदत डालिए, नमाज़ों की आदत डालिए, और नमाज़ पढ़नी अल्लाह ताला की रज़ा के लिए। अगर जो ऐसे ही आप बड़े हो जाएंगे और नमाज़ें नहीं पढ़ेंगे तो फिर उस पर सज़ा भी होगी। तो क्या अभी से आप अपनी नमाज़ों को पुख्ता कीजिए, 5 नमाज़ें पढ़िए। अगर आप इतने बड़े हैं कि मस्जिद में जा सकते हैं, मस्जिद में, और जो मदनी मुन्नियाँ हैं वो घर में अपनी अम्मी के साथ नमाज अदा करें। पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। और किसके लिए करना है? हमने जो भी अमल करना है अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, कारी साहब के डर से या अम्मी अब्बू के डर से नहीं करना, अल्लाह ताला के डर से करना है। जी देखिए, इखलास जो है ना, एक काला रंग देखा आपने जी, और एक होता है सफ़ेद रंग, दोनों मुतज़ाद हैं, ओपोजिट है, अलग अलग चीज़ें। आग पानी, तो बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर उसकी ज़िद ओपोजिट पता चल जाए, उसके सामने का, यानी एक पहलवान के आगे का दूसरा मुकाबले में पहलवान वाला पता चल जाए, तो इस पहलवान का भी भाव पता चलेगा। समझाने के लिए बात कर रहा हूँ जी। इसी तरह बाज़ चीज़ें ऐसी होती है, उसके सामने कुछ और चीज़ें होती हैं। तो इखलास के सामने एक चीज़ आती है रिया। आपने इखलास जो है वो इख्तियार किया तो रियाकारी से बच गए, रियाकारी इख्तियार कर ली तो आप इखलास से फारिग हो गए। अच्छा, इखलास क्या है? ज़रा इसको थोड़ा सा आसान कीजिए, कि हो सकता है किसी का नाम इखलास भी हो सकता है, उसकी बात तो होती है। इखलास भाई मत डरे, जिनका नाम इखलास है उनको हम कुछ नहीं कह रहे। इखलास तो ये हो गया अल्लाह ताला के लिए करना। अच्छा, अब ये अगर इखलास है। आप ठीक है। रिया को समझेंगे तो रिया को आप समझाइए। उसको, और इखलास भी समझ में आएगा। ये एक क्वालिटी होती है, सामने वाली चीज जो होती है मुकाबले वाली, वो उनको समझ लिया जाए। इखलास ये है कि आप फरमा रहे हैं कि इखलास ये है कि जो भी काम करें अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करें, दिखावे के लिए ना हो। और जो दिखावे वाला काम है वो क्या है? रिया से मुराद दिखावा। तो रिया के लुग़वी माने, डिक्शनरी में माने, और उसके लफ्जी माने, और उस लफ्ज रिया का मतलब क्या है? लफ्ज रिया का माना ही है दिखावे के, दिखावा। ठीक है। अल्लाह ताला की रज़ा के अलावा किसी और इरादे से इबादत करना रियाकारी कहलाता है। रिया का मतलब रियाकारी होता है। ठीक है। गोया इबादत से ये गरज है कि लोग इसकी इबादत पर आगाह हों, ताकि वो इन लोगों से माल हासिल करें, पैसे मिले। यार कुरान सुना देते हैं अपने तरावियों के अंदर पैसे मिलते हैं, तो लोग उसकी इबादत से आगाह हों, या लोग इसकी तारीफ करें, वाह भाई क्या कारी साहब है, अरे वाह भाई वाह, ऐसा कारी साहब कहाँ से लाए भैया। तो अब ये चीज,
یا اسے نیک آدمی سمجھے، کیا نیک آدمی ہے، متقی آدمی ہے، پرہیزگار ہے، جب دیکھو مسجد کا کونا پکڑا ہوا ہے اور قرآن شریف ہے اور یہ ہے عاشق قرآن ہے، اس سے بڑھ کر عاشق قرآن کا ہوگا. یا اسے عزت دیں، بھائی قاری صاحب آ گئے، اچھی جگہ پر بٹھاؤ، یار قاری صاحب آ گئے، جناب ان کو یہ شربت پلاؤ، قاری صاحب آپ جوس پئیں گے، کولڈ ڈرنک پئیں گے، قاری صاحب آپ چائے پئیں گے، آپ کی خواہش یہ ہو کوئی ایک سموسہ لے کر آ رہا ہے، ایک فیرنی لے کر آ رہا ہے، ایک مٹھائی لے کر آ رہا ہے، قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کی کچھ خاطر مدارت کی جا رہی ہے، اور میں چونکہ نیک آدمی ہوں تو مجھے یہ فائدے ملنے چاہیے اور اس فائدوں کی وجہ سے وہ کام کر رہا ہو، تو یہ ریاکاری ہوگی. مال بٹورنے کے لیے یا عزت کے لیے عبادت والے کام کرے تو اب ریاکاری میں آ جائے گا. مثلا لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے ان کے سامنے اطمینان سے آہستہ آہستہ نماز، اور گھر میں ٹھک 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 کر کے پڑھی یا نہیں پڑھی، جو بھی ساری چیزیں ہو گئی. اس طرح کہ آپ مدنی پھول یہ دے رہے ہیں کہ جو بھی کام کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہے، یہ دودھ، یہ ملائی، یہ پراٹھے، یہ کھانے پینے کی چیزیں، جیسے کہ آپ نے شاہ فرمایا، پانی آ گیا ہوگا مدنی بولو گے، یہ تو مدنی منہ ہی بتائیں گے. اب اگر کوئی خود پیش کر دیتا ہے آپ یہ آپ لے لیں، آپ یہ آپ لے لیں، جس طرح ہمارے یہاں مدنی منوں کا جب حفظ کمپلیٹ ہوتا ہے تو پھر ایک تقریب رکھی جاتی ہے. عموماً یہ ماحول بنا ہوا ہے کہ ایک تقریب رکھی جاتی ہے، جس اگر روزہ گشائی ہوتی ہے تو ایک تقریب رکھی جاتی ہے. اب تقریب کے اندر کوئی سوٹ لے کر آ رہا ہے، بادام لے کر آ رہا ہے، پشتے لے کر آ رہا ہے کہ حافظ صاحب کی خدمت کر رہا ہے. اب کیا کریں ہمارے مدنی منع؟ دیکھیں پہلے تو ایک چیز یہ کہ تقریب جو ہے نا بزرگوں سے جو ثابت ہے نا، وہ ہم نے جیسے دیکھا ہے بسم اللہ شریف کی رسم رکھنا کہ بسم اللہ پڑھا رہے. حفظ کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت نے جو تعلیم دی ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کو تلقین کرے، بھائی قرآن یاد رکھنا ہے، آپ نے قرآن پڑھ لیا ہے تو پڑھتے رہنا ہے. تقریب میں یہ کریں جو تلقین کرے، اچھا تلقین کی جائے، سمجھائے بیٹا یہ یاد رکھنا ہے، یاد رکھنا ہے، یاد رکھنا ہے. ہمارے یہاں تقریب تو کرتے ہیں، اچھی نیتوں سے حوصلہ افزائی کی جائے، یہ قائر ثواب ہوگا، مگر یہ سوچے کہ یہ حوصلہ افزائی ہے یا کیا ہے. ایک تقریب ہو جاتی ہے پھر بچے کا قرآن بھول جاتا ہے، پھر ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی. جب تقریب منعقد کی جا رہی ہے تو اس وقت بھی اس کو ہو سکتا ہے قرآن یاد نہ ہو جس وقت تقریب کی جا رہی ہے. یہ سارے نقصان ہیں. تو اب یہ دیکھیں نا اس تقریب کے فوائد اتنے نہیں ہوں گے جتنے اس کو تلقین کرنا، اس کی دہرائی کے لیے مدرسے کے اندر اس کا جانا آنا ہو. یہ چیزیں جو اعلیٰ حضرت نے تعلیم دی ہے اس کے مطابق یہ ہے. امیر اہل سنت کی بھی جو مدنی سوچ ہے وہ ایسی تقاریب کا، روزہ کشائی کی تقاریب، اس میں بھی کچھ غلطیاں ہوتی ہیں اور اتنا چیز کرتے جو اصل مقصد تھا قرآن پڑھنے کا، پڑھانے کا، وہ باقی رکھنے کی طرف توجہ کم ہو جاتی ہے. ایک تقریب کر لینا، خاندان میں نیک نامی ہو جائے، خوش نامی ہو جائے، اگر یہ نیت ہے تو یہ بری نیت ہے، اچھی نیتیں نہیں ہیں. اگر یہ نیت ہے اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے، ہم پر نعمت کی ہے، اس نعمت کا ہم چرچا کر رہے ہیں، ہر کوئی غور کر لے، سوچ لے کہ واقعی ایسی نیت ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی. اس موقع پر امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک کلام بھی تحریر فرمایا ہے جو حفظ قرآن مکمل کرنے والے مدنی منوں اور مدنی منیوں سے متعلق ہے کہ ان کا حفظ کمپلیٹ ہو گیا. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ان سے کیا کیا مدنی التجائے کیے ہیں، کیا کیا نصیحتیں کی ہیں، آئیے سماعت کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فضل سے رب کے یہ منع حافظ قرآن بنے، فضل رب سے آج منع حافظ قرآن بنے، اہل خانہ کی شفاعت کے لیے سامان بنے، اہل خانہ کی شفاعت کے لیے سامان بنے. حافظ قرآن ہوئے اب عامل قرآن بنا، حافظ قرآن بنے اب عامل قرآن بنا. دین پہ چلنا یا خدا ان کے لیے آسان بنا، سنتوں پر استقامت دے پائے احمد رضا. یا الہی ان کو پختہ صاحب ایمان بنا، اور یا الہی ان کے دل میں اپنی الفت ڈال دے.
اپنا مستانہ بنا، دیوانہ جانا بنا، حافظ قرآن بنے اب عامل قرآن بنا، دین پہ چلنا یا خدا ان کے لیے آسان بنا، مرشد و استاد کا یا رب بنا ان کو مطیع، اور انہیں ماں باپ کا بھی تابع فرما بنا، ان کو روزانہ تلاوت کی بھی تو توفیق دے اللہ، ان کو روزانہ تلاوت کی بھی تو توفیق دے، قاری قرآن بنا اور خادم قرآن بنا، حافظ قرآن بنے اب عامل قرآن بنا، دین پہ چلنا یا خدا ان کے لیے آسان بنا، ان کو مولا تو گناہوں سے بچانا ہر گھڑی، ان کو مولا تو گناہوں سے بچانا ہر گھڑی، ان کو با اخلاق با کردار نیک انسان بنا، با جماعت یہ ادا کرتے رہے گھر ایک نماز، سنتوں کے ہو مبلغ قہر پر شیطان بنا، یا الہی سنتوں کی خوب یہ خدمت کرے، یا الہی سنتوں کی خوب یہ خدمت کرے، واسطے نیکی کی دعوت ان کے تو آسان بنا، حافظ قرآن ہوئے اب عالم قرآن بنا، دین پہ چلنا یا خدا ان کے لیے آسان بنا، دے شرف ان کو خدائے پاک حج کا بار بار، دے شرف ان کو خدائے پاک حج کا بار بار، بار بار ان کو مدینے کا بھی تو مہمان بنا، یا الہی ان کو فیشن کی نحوست سے بچا، ان کو پہ کر سنتوں کا ازپے حسان بنا، حافظ قرآن ہوئے اب عالم قرآن بنا، دین پہ چلنا یا خدا ان کے لیے آسان بنا، تجھ سے گئے عطار کی اے مدنی منو التجا، تم سے ہے عطار کی اے مدنی منو التجا، ہر کے قرآن پر عمل جنت کا آمان بنا، حافظ قرآن بنے اب عالم قرآن بنا، حافظ قرآن بنے اب عالم قرآن بنا، دین پہ چلنا یا خدا ان کے لیے آسان بنا۔ پیارے مدنی منو، آپ نے کتنے پیارے اشعار امیر علیہ سنت کے سنے، آپ کو ایک حدیث مبارکہ بھی سناتا ہوں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک مدنی پھول جو بیان فرمایا آپ نے۔ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر ریاکار پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ تو پیارے مدنی منو، ریاکاری دل کی بیماری ہے،
ریاکار کتنا نادان ہے، گویا یہ شخص ثواب بیچ کر عذاب خرید رہا ہے اور ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے جو اس سے ان نیکیوں کا کچھ بدلہ نہیں دے سکتے، بلکہ دنیا میں بھی اگر ان کو پتہ چل جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت نہیں کرتا بلکہ ہمیں دکھانے، اپنی عزت بنانے کے لیے عبادت کر رہا ہے، تو وہ لوگ اس سے نفرت کرنے لگیں گے۔ لہذا جو بھی نیکی کریں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کریں۔ آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھاتا ہوں جی۔ کسی کا شعر ہے نا، بشر رازے دلی کہہ کر ذلیل و خوار ہوتا ہے، نکل جاتی ہے جب خوشبو تو گل بیکار ہوتا ہے۔ یہ عام طور پر ہماری عادت ہوتی ہے، میں تم کو بولتا ہوں اور کسی کو مت بولنا، پھر وہ کسی اور کو بولتا ہے کہ دیکھو میں صرف تم کو بولتا ہوں، کسی اور کو نہیں بتانا، تو یوں پھر گھوم پھر کر جو ہونا ہوتا ہے بعض اوقات ہو جاتا ہے۔ راز واقعی ایسا جس کو چھپانا ہی چاہیے، تو اس کو چھپانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ کسی کو نہ بتایا جائے، اپنا بیسٹ فرینڈ ہو اس کو بھی نہ بتایا جائے۔ کاش پیٹ مضبوط ہو جائے، پیٹ بہت ہلکا ہے ہمارا، کچھ اس میں سماتی نہیں، نیکیاں نہیں چھپا سکتے تو بات کیا چھپائیں گے؟ نیکیاں بھی ہم بتاتے رہتے، حالانکہ کئی بزرگ ایسے ہوئے ہیں کہ وہ جب کسی کو خیرات بھی دینی ہوتی نا تو ہم تو کیا وہ خاص کو تو بتائیں گے، بلکہ دو چار کے سامنے بھی دیں گے تاکہ پتہ چلے کہ ماں بدولت نے کچھ خیرات کی ہے، صدقہ کیا ہے، سخاوت کی ہے۔ لیکن اللہ کے نیک بندے ایسے سے گزرے ہیں کہ وہ یا تو کسی نابینا کو دیتے تھے، آواز نکالے بغیر چپ چاپ اس کے ہاتھ میں رکھ دیتے تھے اور پلٹ جاتے تھے، کو پتہ ہی نہ چلے گا ہاتھ میں رکھا کس نے، یعنی جس کو دیا اس کو پتہ نہیں چلے، کیونکہ اس کو پتہ چلے گا دل میں وہ ذرا محبت پیدا ہوگی، قدر ہوگی کہ ماشاءاللہ اس نے مجھ پر بڑا احسان کیا۔ یا کیا کرتے تھے، پتہ ہے کہ یہ غریب مسکین آدمی ہے تو رات کے کسی حصے میں بے خبری کے موقع پر اس کے اندر وہ رقم ڈال کے چلے آتے تھے، پتہ ہی نہ چلے کہ ڈال کون گیا۔ اگر کسی کو نہ بتائے، عمر بھر نہ بتائے اور ایسا چھپ کر عمل کرے کہ کوئی بھی نہ دیکھے تو ریاکاری سے بچت ہی بچت ہے، لیکن اپنے سے رہا نہیں جاتا، تم دھڑکے سے اعلانات ہوتے کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ ہمیشہ بولنے کے پہلے تولنا چاہیے کہ آپ کی نیت کیا بولنے کی، آپ ایسا کیوں بول رہے ہو، تو اب یہ ترغیب کے لیے بول رہے ہو تو اس میں حرج نہیں ہے، اور اگر اس لیے بول رہے ہو کہ لوگ آپ کی عزت کریں، سبحان اللہ، اتنی قربانی دی اس نے، بڑا یار ماشاءاللہ قربانی والا عاشق رسول ہے، بڑا نیک آدمی ہے، اتنا دین کا درد ہے اس کو، تو آپ کی عزت لوگوں کے دل میں جگہ بنے گی۔ یہ ریاکاری کی تعریف میں یہ بھی ہے کہ اپنی عبادت کے ذریعے عزت بنانا، مال بنانا، تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ تو جہاں ضرورت ہے وہاں 1,00,000 آدمی کو بتائے، اور جہاں ضرورت نہیں ہے وہ آدھے آدمی کو بھی نہ بتائے، تو موقع کی مناسبت سے غور کر لے 112 مرتبہ دل پر کہ میں یہ کیوں بتانے لگا ہوں، اپنا عمل، اپنی نیکی، اپنی عبادت کا اظہار کیوں کرنے لگا ہوں۔ اگر آپ اچھی نیت پاتے ہیں، کسی کو بول دیں گے میرے اوپر بدگمانی نہیں کرنا، میں تو اس لیے بتاتا ہوں کہ سب کو ترغیب ملے، اس کی حاجت نہیں، کہیں اس میں ہو سکتا ہے جھوٹ بھی نکل جائے کہ دل میں گدگدی ہو رہی ہے کہ لوگ میری عزت کریں، تو ایک تو ریاکاری، اوپر سے جھوٹ، کہ آپ کو کسی نے پوچھا تھا کہ تم ریاکاری تو نہیں کر رہے ہو، تو تب وضاحت کرے نا، اور یہ پوچھنے کی بھی اجازت نہیں ہے کسی کو کہ آپ بولیں کہ ریاکاری تو نہیں کر رہے ہو، اس سے اس کا دل دکھے گا، اور بدگمانی بھی آپ کو نہیں کرنی، پوچھ اس لیے رہے ہو کہ بدگمانی ہو رہی ہے آپ کو، تو بدگمانی کی بھی حاجت نہیں ہے کہ یہ سنا رہا ہے ہم کو۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری عبادتیں ضائع نہ ہوں، ہماری نیکیاں ضائع نہ ہوں، تو ہم بس نیکیوں کو کاش چھپانے کا کچھ ذہن بن سکے، ہمارا بن نہیں رہا، وہ چین نہیں پڑتا جب تک کہ 5-15 کو پتہ نہ چلے نا کہ ماں بدولت کا کارنامہ، تو مزہ نہیں آتا، کیا کریں۔ شیطان بھی چاہتا ہی ہے کہ ہم بتاتے پھریں تاکہ ہماری عبادت ریاکاری کی نظر ہو ہی جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کون سا مدنی گلدستہ دکھا رہے ہیں آپ؟ آج کا سلسلہ تو ختم ہو گیا ہے، اب تو آپ کو نئے سلسلے میں ہی بتائیں گے، نئے سلسلے کا انتظار کیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کرتے ہیں سوال امیر اہل سنت سے، دیتے ہیں جواب امیر اہل سنت، مرشد کا جواب۔